نعبدو و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما بلند تر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے دل سے آمین کہنا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ ہماری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ میرا مالک ہمیں حجت کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند پڑھو۔ اللہ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم۔ اسلامی سال کا اختتام ذی الحج پہ ہوا، آغاز محرم سے ہوا۔ جتنے قدردان بیٹھے ہیں، ذی الحج کا مہینہ منسوب ہے حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے۔ مہینہ محرم کا منسوب ہے رسول کے بیٹے حسین سے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اتنے عزت دار چہرے تشریف فرما ہے، آپ کی نہ علمی قابلیت پہ کوئی شک، نہ آپ کی وسعت قلبی پہ کوئی شک، حق آپ رکھیں گے نہیں۔ ذی الحج کا مہینہ حضرت ابراہیم سے، محرم کا مہینہ حسین ابن علی سے۔ کیا کہنے خداوند پروردگار کہ تو نے قربانیوں میں بھی یہ خاندان اکٹھے رکھے، درود میں بھی یہ خاندان اکٹھے رکھے۔ بسم اللہ سرکار۔ یا ملک فخر صاحب، یہ خاندان درود میں بھی اکٹھے، قربانیوں میں بھی اکٹھے۔ پہلے ابراہیم پھر حسین، آغاز حسین سے، اسلامی سال کا اختتام ابراہیم پہ۔ یکم سے لے کے 10 ذی الحج یہ بھی 10 دن، یکم سے لے کے 10 محرم یہ بھی 10 دن ہیں۔ یہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے، وہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے۔ یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے۔ یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق، مگر ایک فرق ہے، یہ خواب ہے، وہ تعبیر ہے۔ جو بول سکتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ بسم اللہ سر۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدری۔ یہ خواب ہے، اس میں ابراہیم نے دیکھا، اس میں نبی کے بیٹے نے کر کے دکھایا۔ لیکن دکھ تکلیف اسی بات پہ ہے کہ جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آئے، پھر پورے ملک میں نہ کوئی جھگڑا، نہ فساد، نہ امن کمیٹیاں، نہ فوج کے پہرے، نہ تھانے سے اجازت۔ اگر ملکی حالات آپ کے سامنے تو پھر میں یہیں پہ ایک سطر کہہ دیتا ہوں، اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی ہے۔ نہ کسی کا مذہب خطرے میں جاتا ہے، نہ کسی کا ایمان خطرے میں جاتا ہے، نہ کسی کا عقیدہ خطرے میں جاتا ہے۔ قربانی شیعہ کرتے ہیں، گوشت اہل سنت کے گھروں میں چلا جاتا ہے۔ قربانی سنی کرتے ہیں، گوشت شیعوں کے گھروں میں آ جاتا ہے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اتنا بتا کہ یہ جس کی ذات بنا رہا ہے، جس کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، یہ کون تھا؟ یہ ابراہیم تھا۔ اور جو محرم آئے گا وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی ہے۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا محمد کا پڑھا؟ کیا تجھ سے رسول پوچھے گا؟ نہیں، بسم اللہ۔
यार بسم اللہ جی کیا تجھ سے نبی پوچھے گا نہیں کلمہ پڑھا تو نے میرا لیکن ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی جھگڑا نہیں جبکہ یہ خواب ہے یہاں عشق مکمل نہیں ہوا ابتدا کی یاد سارے منائیں اور جس ذب کو ذبح عظیم میں بدلے لہذا میری جہاں تک آواز آ رہی ہے ویڈیو کیمرے کی صورت میں یا سماعتوں کی صورت میں جب محرم کا چاند ہے جیسے ابراہیم کے بیٹے کی یاد اکٹھے مناتے حسین ابن علی کی یاد بھی منایا سنی ہو سنی رو اہل حدیث ہو اہل حدیث رو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک مذہب نہ بدلیں سوچیں بدلیں اب دور اتنا خطرناک آ گیا مذہب بے شک نہ بدلیں نظریات کو تبدیل کریں حسین ابن علی صاحب کے محسن ہے مجلس حسین میں آیا کرے اگر کسی بندے کے ذہن میں شاید یہ خیال ہو کہ شیعہ خطیب ہے یہ اس لیے نگر نگر گلی گلی یہ کہہ رہا ہے کہ محرم میں حسین کی مجلسوں میں آؤ حسین کے جلوسوں میں آؤ شاید یہ بندے زیادہ کرنا چاہتا ہے یہ بندے شیعہ کرنا چاہتا ہے مجھے عزت حسین کی قسم ہے شیعہ کرنے کے لیے نہیں صرف لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ہمیں مسلمانوں کے دو چہرے نظر آئے ہیں کیونکہ کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے قاری قرآن وہ بھی تھے حافظان قرآن وہ بھی تھے تو پھر آج کیسے پتہ چلے کہ وہ حسین والے کون سے ہیں اور یزید والے کون سے ہیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ایک چھوٹا سا پرندہ منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر آ رہا تھا باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے اسے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہو پرندوں نے دیکھ کے کہا وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑیاں ہیں تیرے قطرے سے آگ بجھنی نہیں پرندے نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی لیکن پھر بھی میں قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا نمرودیوں سے نہیں تھا ذکر حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے تیرا تعلق حسین سے تھا یزیدیوں سے نہیں تھا علی 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 حیدری جی زندہ سلام واللہ و خدا ہمارے حسین صرف اگر مسلمان حج مسلمان ہو کے کر لیں انہیں حسین سمجھ میں آ جائے مولا جی کتنا بڑا دعویٰ میں نے ممبر حسین سے کیا کہ اگر بندے حج مسلمان ہو کے کریں حج مسلمان ہو کے کیا ہی نہیں جاتا حج فیشن سمجھ کے کیا جاتا رواج سمجھ کے کیا جاتا ورنہ ذہن میں رکھ کے سوچ کہ حج پہ خدا تجھے بھلاتا کیوں ہے لے میں آپ کے سامنے کیونکہ انہی دنوں میں حج پڑھا جانا ہے لائیو آپ کو ٹی وی نے دکھانا ہے جو حج میں ہونا ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں اور ہر محرم پہ ہونے والے اعتراض کا جواب دینے لگا جو اعتراض محرم پہ ہوگا جو اعتراض محرم پہ ہوگا خدا نے گھر بلا کے یہاں سے بندہ 9 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپیہ خرچ کیا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتا ہوا مکہ المکرمہ پہنچ گیا وہاں پر جب پہنچا تو وہاں پہ ایک چادر بطور احرام باندھی اور خدا کے گھر کے دروازے کے سامنے ہاتھ بلند کیا لبیک اللہم لبیک
میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر پہ حاضر ہو گیا. اب یہاں پہ محرم پہ سب سے پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے جی آپ شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، آپ یا حسین کہہ کے بازاروں میں آتے ہیں. یہ یا حسین کہہ کے حسین کو کچھ نہیں ملتا. بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ گھروں میں بیٹھے نمازیں پڑھیں، کربلا والوں کو بخشیں، قرآن کی تلاوت کرو، حسین کے نام پہ بخشو. ماتم کرنے سے حسین کو کچھ نہیں ملتا. اس بندے کو میں پہلی تو اعتراض کی یہ دلیل کے ساتھ جواب دوں. قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. جو بندہ بول سکتا ہے جس کی مجبوری ہے وہ بے شک چپ رہے. قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے اور جو نیزے کی نوک پہ پڑھے. اب یہاں پہ اعتراض کرتے اور آج کے ماڈرن دور میں سائنس لینے والا بچہ یہ بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ سرکار یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کالے کپڑے پہننے سے حسین کو کیا ملے گا؟ بہتر یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو، لباس بدلے، غسل کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن کرے اور کربلا کے شہداء کے نام پہ اصالے ثواب کر دے. اس حاجی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر میں گئے تھے، پیسہ خرچ کر کے گئے تھے، وہاں پہ گئے، خدا سے پوچھا میرے اللہ کیا کریں؟ خدا نے کہا یہ پہاڑی ہے، اس کا نام صفا ہے، وہ پہاڑی ہے، اس کا نام مروہ ہے، یہاں دوڑ کے آؤ، یہاں دوڑ کے آؤ، یہاں دوڑ کے آؤ، یہاں دوڑ کے آؤ، یہاں دوڑ کے آؤ. وہاں پہ خدا سے کہہ دیتے میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا؟ میرے اللہ ہم تیرے گھر پہ آئے ہیں، ہم قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ کے ہاجرہ کو بخشتے ہیں، ہم تلاوت کر کے اسماعیل کو بخشتے ہیں. خدا نے کہا خبردار اگر میرے گھر پہ آئے ہو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا. اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا. میں نے یاد بھی زندہ رکھنی ہے، میں نے سنت بھی زندہ رکھنی ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے اگر ہر محرم میں حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے بازاروں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے قاتل کون تھا، مقتول کون. صرف یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا غم منا سکتے ہیں لیکن یہ آپ لکڑی کے تعزیے کو کیوں چومتے ہیں؟ جواب اعتراض محرم کا جواب میں آپ کو دوں گا حج سے. جی آپ کالا کپڑا چکوال سے خرید کے اسے لا کے کیوں چومتے ہیں؟ سوال ہے جی محمد بارشاہ جی نے میں سوال کا جواب دوں. میرا اس مولانا سے یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ بتائیں آپ حج کرنے گئے تھے، پتھر کیوں چوم کے آئے ہیں؟ بسم اللہ صلی اللہ. کیوں چوما پتھر بھی کالا، پرچم بھی کالا، اس پتھر کو کیوں چوما؟ کہتے جی یہ عام پتھر نہیں ہے، اس سے نسبت ہے معصوم سے. اس کا مطلب کہ جس کی نسبت معصوم سے ہو جائے. فخر بھائی وہاں پہ عجیب لطف ہوتا ہے کہ ہر بندہ حج کے رش میں لاکھوں کا رش ہوتا ہے، حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا. باہر سے بندے باہر والا طواف کر رہے ہوتے، طواف کرتے کرتے وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں حجر اسود کے قریب جاتا، حجر اسود کو بوسہ دیتا، لیکن حج کا رش زیادہ، میں باہر والے چکر میں ہوں. اب مجھے بتاؤ کیا میں حجر اسود کو نہ چوموں تو میرا حج ہو جائے گا؟ وہ کہتا نہیں نہیں، حجر اسود کا بوسہ حج کا رکن ہے. تجھے ایسا کرنا پڑے گا جب طواف کعبہ کرتا کرتا تو حجر اسود کے سامنے سے گزرے، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کرنا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومنا، اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومنا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، چوما ہاتھ ہے، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ اس نے چوما میں نے ہاتھ تھا، میری نیت میں حجر اسود تھا. ہم چومتے تعزیہ ہے، نیت میں روزہ حسین ہوتا. بسم اللہ سر.
قرآن کہتا ہے کہ آدم سے پہلے کچھ آلین تھے. آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو, علی کہتے ہیں بڑے کو. آدم سے پہلے کوئی لوگ اتنے بڑے تھے. امام فرماتے جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار ہوتا تھا. یا بات لطف دے رہی ہے سر. فرمایا جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا. امام فرماتے جب ہم آلین سے نکل کے, اب یہ لفظ بڑا حسین ہے, کاش کوئی ایک بندہ اس لفظ کو سمجھ لے جس طرح اس لفظ کو معصوم نے وضاحت کی. امام نے فرمایا جب ہم آلین سے نکل کے روح پروردگار بن کے آدم کے صلب میں پہنچے, ہائے 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 ہائے, بولا وہ بندہ ہے جس نے آیت پڑھی ہوئی ہے فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب ہم روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے, ہم صلب آدم میں چلے گئے, یہ فرشتہ دروازے پہ رہ گیا, یہ ہماری جدائی میں رویا. خدا نے اس سے کہا رہتا تو جنت میں ہے, روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں, میری جنت یہ نہیں, میری جنت ان کا قرب تھا جنہیں تو نے صلب آدم میں اتار دیا. معصوم فرماتے خدا نے اس فرشتے کو سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کے ہاتھ میں رکھ دیا. حضرت آدم کو آدھی رات, اس وقت دنیا میں اس زمین پہ آدھی رات تھی جب آدم کو اتارا گیا. حضرت آدم اترے سری لنکا میں, وہ جگہ ہے جہاں پہ آدم زمین پہ اترے. جناب حوا کو اتارا گیا سعودیہ میں, جس جگہ پہ اتارا گیا اسے جدہ کہتے ہیں. جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو, یہ بی بی حوا کی وجہ سے اسے جدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک, جب جناب آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ فرشتہ موتی کی صورت میں آدم کے ہاتھ میں دیا. کیونکہ آدم کو اتارا آدھی رات کو, تو حضرت آدم اس کے نور کے ساتھ زمین پہ آئے. جناب آدم نے اسے محفوظ کر لیا, اسے اپنے پاس رکھا. جب جناب نوح کا دور آیا یہ موتی تھا. جب جناب نوح کے دور میں طوفان آیا تو جناب نوح نے جہاں آج کعبہ ہے یہاں اپنا خیمہ لگایا, خیمے کے اندر یہ موتی تھا. پوری کائنات میں پانی گیا لیکن اس خیمے کا طواف کر کے گزر گیا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں, کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. کعبہ پہلے سے تھا, حضرت ابراہیم نے صرف اس کی دیواریں بلند کی تھی, بنیادیں پہلے سے موجود تھی. جب حضرت ابراہیم کا دور آیا, حضرت ابراہیم کو خدا نے حکم دیا اے ابراہیم میرے گھر کی دیواروں کو اٹھا اور اسے کمرے کی صورت میں بنا دے. حضرت ابراہیم نے جب کمرے کی صورت میں بنایا تو آواز ابراہیم آئی میرے اللہ اس موتی کا کیا کروں؟ فرمایا اسے پتھر کی صورت میں رکھ کے کعبے کے دروازے پہ اتنے فاصلے پہ ویسے ہی کھڑا کر دے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا. اب مجبوری تو بن گئی ہے نا خطبہ کی, آپ محنت میں نہ بولیں گے. یار مشکل بات پہ سرکار بولیے, جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی اسے کعبے کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا. یہ آج تک کعبے کے دروازے پہ ویسے ہی کھڑا, اور یہ حجر اسود کی صفت ہے. جتنی دفعہ کعبے کی تعمیر ہوئی یہ معصوم کے ہاتھوں کے علاوہ کسی کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کروانے دیتا.
یہ جب بھی نسب ہوا معصوم کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اسے کعبے کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، میں آپ کی عقیدوں کا امتحان نہ لوں، خطبہ بڑا لمبا ہے، میں یہیں پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام سے پوچھا کہ مولا اسے کعبے کے دروازے پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ صرف لوگوں کا بوسہ دلوانے کے لیے؟ صرف لوگوں سے اس کو چموانے کے لیے؟ کیا یہ صرف اسی لیے کھڑا ہے کہ لوگ اس کا بوسہ دے؟ امام نے فرمایا اسے بوسہ دلوانے کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا، اسے کعبے کے دروازے پہ نصب کیا، وہیں پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے 2 رکعت نماز ادا کی جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کے قریب حجر اسود کو نصب کر دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں قیامت تک جب بھی کوئی حاجی آئے گا یہ حجر اسود کے اندر اپنی گردن دے کے اسے بوسہ دے گا۔ جب یہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے گا حجر اسود اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھے گا، اگر اس کے دل میں علی ہوا تو حج قبول کرے گا ورنہ لعنت کر کے واپس کرے۔ خود یہ نور ہے، سیاہ چہرے یہ ان کے کرتا ہے جن کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہوتی۔ تیسرا اعتراض، سرکار آپ شیعہ ٹھیک ہے امام حسین کی مجلس کروایا کریں، یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو آپ شیعہ لعنت کرنی شروع کر دیتے ہیں، لعنت کوئی مذہب نہیں ہے جی۔ آپ شیعہ لعنت کرتے بس اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دے، وہ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیجے جسے چاہے دوزخ میں بھیجے، جس نے بھی برا کیا ہوگا خدا سزا دے گا۔ تم شیعہ کون ہوتے ہو لعنت کرنے والے؟ حاجی صاحب صرف کعبہ چوم کے آتے، شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ چھوڑ دو اللہ پہ، وہ جانے اور شیطان جانے۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ شیطان کو پتھر کیوں مارے؟ وہاں پہ جو حاجی کنکر نہیں مارے گا اس کا حج مکمل نہیں، چاہے چھپ کے مارے، چاہے پیدل آ کے مارے، چاہے لینڈ کروزر میں آ کے مارے، مارنے پتھر ہے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں، ذمہ دار چہرے میرے سامنے بیٹھے، ایک لفظ بھی میں نے کچا نہیں کہا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس پہ میرے پاس دلیل نہ ہو، یا جو صرف میں اپنی قوم کو نعرے لگوانے کے لیے اپنی قوم کے حوالے کر دوں۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ شیطان ایک ہے وہاں پہ 3 کیوں ہے؟ سوال کرے نا، قوم پوچھنا شروع کرے، جس دن قوم نے پوچھنا شروع کر دیا خطیب پڑھنا شروع کر دے گا۔ آپ چپ رہتے ہیں، جو پڑھا جاتا ہے آپ اسے دعا دے دیتے، واہ واہ سبحان اللہ، تو پھر قصیدے تو وہی ہوں گے نا، مرحب نو لمبیاں پا۔ لہٰذا سماعتوں کو بلند کیجئے گا، معیار علم کو وسیع کیجئے گا۔ آخر یہ شیطان ایک ہے جس نے سجدہ آدم کا انکار کیا تھا، وہاں پہ 3 جگہوں پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ اب آپ مجھ پہ سوال کریں میں اس کا جواب دوں، کیونکہ شیطان کو 3 جگہوں پہ ابراہیم سے کنکر لگے، 3 حلیوں میں شیطان روح بدل کے آیا۔